ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں لون رائٹ آفس کے بارے میں اور وہ کہاں تک پولیٹیکل بیسس پہ ہوا ہے. جاوید قریشی صاحب ہمیں بتا رہے تھے چائنا کے بارے میں, اور چائنا کے جو آپ مثال دے رہے تھے کہ وہاں اس طرح کی کرپشن کرنا مشکل ہے بہت. جی. تو ابھی جو یہاں اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ابھی آئی ہے جو ابھی انکمپلیٹ ہے اور باقی آنی باقی ہے, اس میں بھی آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے بھی پڑھا ہے. مجھے ایکسپیکٹیشن تھی کہ تمام پولیٹیشینز اور جنرلز وغیرہ کے نام آئیں گے, سوائے 4-5 جنرلز کے زیادہ نام نہیں آئے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ لوگ ایز اے جرنلسٹ کیا کر رہے ہیں, ہاؤ یو آر پٹنگ اے پریشر کہ ہر آدمی جو 71 سے اب تک جس نے یہ لون رائٹ آف کرایا ہے اس میں دیکھیے کچھ جو کمرشل بیسس پہ ہوئے ہیں, جو ایک نارمل بزنس فیلئر کے بیسس, اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. ڈٹرمائن یہی کرنا پڑے گا کہ کون ایک نارمل کورس آف بزنس میں بزنس فیل ہو گیا تو ٹھیک ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. کون وہ آدمی ہے جس نے لون لیا ہی اسی مقصد سے تھا کہ اس کو دینا ہی نہیں تھا, اس نے وہ پروجیکٹ ہی نہیں لگائے, وہ پیسے کھا گیا اور اس کو پتا تھا کہ آخر میں جا کے رائٹ آف ہو جائے گا بیکاز آف دس. تو اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ تو لگی ہوئی ہے, اسٹیٹ بینک ہیلے بہانے کر رہا ہے. طارق صاحب, شیم فل بات ہے کہ ایک آدمی کے گھر کا ہاؤس بلڈنگ کا لون تھا, گھر کا 69,000, اور اس کا نام جو تھا نا اخبار میں دے دیا تھا انہوں نے پراپرٹی آپشن کے لیے. شیم فل بات ہے کہ 69,000 روپیز اس آدمی پہ لون تھا اور اس بیچارے کا نام آ گیا تھا, اور ہو گیا ہوگا ڈیفینیٹلی. میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو تھا نا, اس کی جو پراپرٹی تھی وہ آپشن ہو گئی ہوگی. یہ واقعی بہت کنسرن کی بات ہے کہ چھوٹا بیچارہ قرضدار کو اس طرح سے اصل قرضہ ہی چھوٹا واپس کر رہا ہے طارق صاحب. اور بڑے لوگوں کو, بڑے لوگ تو اصل میں بڑوں جو ریکوری کرنے کے لیے بیٹھے وہ بھی تو بڑے ہیں نا, وہ ایکول اسٹیٹس آ جاتا ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کو تو اس کا پولیٹیکل انفلوئنس کہیں کہیں وہ ان کا اسٹیٹس جو جنہوں نے لون لیا ہوا ہے وہ اپر ہوتا ہے, اور جو بیچارہ ریکوری کے لیے جس کی ریسپانسبلٹی ہے اس کا اسٹیٹس جو لو ہے, وہ تو اس کو ظاہر, وہ تو بیچارہ اتنا ڈرتا ہے کہ مجھے کیا شورٹی ہے کہ کل میں آفس بھی جا سکوں گا. میں آپ کو بتاؤں, ایک میں سعودی عربیہ میں تھا تو میرا ایک دوست سٹی بینک میں ہوتا تھا, وہ چھوڑ کے آیا بڑی اچھی آفر پہ یہاں UBL میں, یہ جس زمانے میں نیشنلائز تھا, بڑا خوش کہ مجھے تنخواہ مل گئی, اور اس کو بیچارے کو دے دیا کام یہ ریکوری کا. اس نے جو پہلا فون کیا نا کسی کو, تو وہ کوئی بہت بڑا ترے خان تھا, اس نے اس کو ایسی دھمکی دی کہ وہی وہ ڈھیر ہو گیا. اس نے کہا اب میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں دوسرا فون کروں, پتہ نہیں وہ اور کون سا بہادر نکلے گا اندر سے. تو وہ اتنا پریشان ہوا, ہم لوگوں کو 2 ہفتے بعد اس نے کہا یار میری بڑی غلطی ہو گئی پاکستان آنا, اتنی بڑی تنخواہ دیکھ کے میں آ گیا اور مجھے ایسے خطرناک کام میں ڈالے. وہ تو ڈائریکٹ اس نے کہہ دیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ رات کو اٹھا لیں گے تم, آئندہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم نے فون کیا میرے ڈائریکٹ فون پہ. تو یہ سچویشن ہے اس ملک میں. اچھا, یہ جو ایز اے بینکر میں ایک بات جانتا ہوں کہ جو لون کھانے کے طریقے ہیں اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ لون لے لیں, وہ جو جس چیز کے لیے لیا ہے وہ لون بنے ہی نہیں, وہ چیز بنے ہی نہیں بالکل, یا صرف آپ زمین خرید لیں سستی سی کہیں بھی دور دراز علاقے میں اور وہ مارگیج کر دیں فزیکلی. تو وہ ابھی ہارس اسٹیل میں بھی یہ چیز آئی نا سامنے, تو یہ ملی بھگت میں بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے دکھا دیا کہ یہ زمین ہے, وہ مارگیج کیا آپ نے, تو ذرا 10 لاکھ کی زمین ہے 20 کروڑ روپے اس پہ لے لیتے کہ جی اس پہ اب کنسٹرکشن ہوگی اور اس پہ یہ مشینری لگے گی. ایک آفیسر ہی جائے گا نا اس کو ویریفائی کرنے کے لیے, وہ جائے گا, وہ کہہ دے گا ہاں جی بڑی زبردست فیکٹری چل رہی ہے, 20 کروڑ روپے اس نے آپ نے ڈسبرس کر دیا, بعد میں وہ آدمی جو ہے وہ غائب ہو گیا. اب آپ کے پاس وہ زمین پڑی ہوئی ہے اور 20 کروڑ کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, آپ زیادہ سے زیادہ جا کے اس کو بیچو گے تو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ مل جائے گا طارق صاحب کی رائٹ آف, جیسے ہارس کیس میں ہوا. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے اوور انوائسنگ کا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو کوئی چیز فیکٹری لگانی ہے, آپ نے زمین بھی صحیح خریدی, بلڈنگ بھی صحیح بنائی, مشین پہ آپ مار دیتے ہیں کہ مین کاسٹ تو مشین کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی مشین آپ لے لیں جو برانڈ نہیں ہوگی, مثال کے طور پر $10 ملین کی ہے, وہی چیز آپ کو سیکنڈ ہینڈ 1-1.5 ملین میں مل جائے گی. میں نے کئی کیسز میں نے پکڑے خاص طور سے اسٹیل بل کے حوالے سے. اور میرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ میں جاتا تھا ایز اے بینکر, اس کو کھرچ کے دیکھتا تھا, تو جب 2-3 کلر مجھے نظر آتے تھے میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ یوزڈ ہے, اور پھر میں وہ لون کو روکتا تھا. اگر آپ کا آفیسر جو چیک کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ ملا ہوا ہے یا اس کو پریشر ہے, تو آپ یہ کریں گے کہ 10 ملین کا ڈالر کا دکھا کے 1 ملین والا مال لگا دیں گے. اس پروجیکٹ سے آپ نے پتہ چلا 50 کروڑ بلین کا پروجیکٹ تھا, پتہ چلا اس نے 30 ملین تو پہلے نکال لیے, 20 ملین لگا دیا. بینک کا قرضہ 50 ملین کا ہے, وہ تو اپنا
جس کو جو 30 ملین چاہیے تھے وہ لے کے چل پڑا. اب بینک وہ مشین سڑی ہوئی مشین لے کے, اچھا اتنی سڑی ہوئی مشین ظاہر اتنے پروڈکشن کر ہی نہیں سکتی کہ $50 ملین کا خرچہ دے. یہ 2 طریقے استعمال ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, اور جگہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے ریشو از ویری ویری لو, کیونکہ دیر آر ویجیلنٹ چیکس اینڈ بیلنسز. وہ تو فلی اس پہ ریجنل کریڈٹ مینیجر میں اکثر پروجیکٹ پہ پہنچ جاتا تھا صبح ارلی مارننگ جا کے چیک کر کے آ جاتا تھا, یہ کیونکہ ہماری ٹریننگ تھی, ہمیں فزیکلی بڑا فٹ رکھا جاتا تھا اس کام کے لیے. تو اگر یہ چیز ہوگی ایک نارمل بینک میں تو بہت مشکل ہوگی, لیکن جہاں پہ گورنمنٹ کا بینک ہوگا وہاں تو یہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے, اور وہ یہاں ہوا ہے. یہ ساری خرابی گورنمنٹ کی بینک کی وجہ سے ہے نا. جیسے ابھی آپ نے بات کی, یہ بات فیکٹ ہے کہ پرائیویٹ بینک اگر لونز دے رہے ہیں تو وہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت ٹف ہے. ایک کے اوپر ایک چیک ہوتا ہے, ایک کے اوپر. اچھا پھر وہاں پر وہ ظاہر سی بات ہے, ایک تو ان کو جو امپلائیز ہیں ان کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا اور اگر ہم ٹریپ ہو گئے تو ہماری جاب بھی جائے گی, اور پھر آگے جو ہے جو جتنا لاس ہوگا وہ بھی ہم سے ریکور کیا جائے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا رہا, ہمارے یہاں یہ ہوتا رہا, اب انہوں نے یہ کیا کہ وہ بہت سی جو پراپرٹیز وغیرہ ہے اس کی باقاعدہ فوٹوگراف لیتے. فوٹوگراف میں بھی طارق صاحب یہ ہو رہا ہے کہ کسی کی بھی پراپرٹی کی فوٹوگراف جا کے سبمٹ کر دی, بعد میں یہ کہا جی وہ تو پہلے کوئی اور کلر تھا, وہ اس کا جو ہے نا کوئی اور کلر. ہاں جب دیکھیے نا جو چیک اینڈ بیلنسز اتنے نہ ہو اور وہاں پہ آنےسٹ لوگ نہ ہو تو یہ سب کچھ کرنا اسی وجہ سے نا, ڈس آنےسٹی ہے نا, اسی وجہ سے ساری بددیانتی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ اگر مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ یہ جو مطلب سپریم کورٹ کا جو پریشر ہے اگر یہ کنٹینیو رہا تو پھر یہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ آپ لوگوں پہ بھی بڑی ذمہ داری, ہماری تو ذمہ داری ہے, ہم تو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. لکھیں, آپ پیچھے لگے رہیں, یہ اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ پہ جا کے پوچھیں اور بار بار سوال اٹھائے کہ بھائی سپریم کورٹ کہہ رہا ہے تم لوگ کیوں نہیں دے رہے, اور جب دے تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے قوم کے لیے کہ اس کو آپ بڑے اچھالیں, یہ پرواہ نہیں کریں کہ کون کیا بولے گا. کیونکہ اگر یہ جو کرپشن کا نظام اس وقت ہے کہ جو لوگ کچھ استحصال کر رہے ہیں ان کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور آپ لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ رول اس میں ہے. آپ لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ نہیں وہ تو ہے بالکل, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, وہ تو ہے, مطلب نہیں کر سکتا ہے. ہم تو خود چونکہ اس میں آپ کا کیونکہ تو تعلق جنگ گروپ سے بھی رہا ہے, ابھی بھی ڈیلی نیوز سے رہا ہے, تو تھوڑا سا یہ بتائیے جو اسٹیٹ ابھی جو نیشنل بینک نے ان پہ ظلم کیا, ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے, اس پہ آپ کو کچھ اندرونی طور پہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں اس پہ تو یہ کانفیڈینشیل ایشو ہے, اور اس میں معاملہ ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے, ان کی پالیسی کا مسئلہ ہے. لیکن دیکھیے نا کیس تو بہت کلیئر ہے نا. سوناری بینک نے تو لون نہیں مانگا ہوگا, بھائی اتنا بڑا جنگ گروپ ہے, ان کے پاس کم سے کم 10 بینک تو ہوں گے, اور کسی پرائیویٹ بینک نے پیسے نہیں مانگے, ایک نیشنل بینک نے مانگے. یہ بھی ایک پریشرائزیشن اور کرپشن کا طریقہ ہے. نہیں ہماری تو یہی دیکھیے, تمام جتنے بھی اس ملک کے جو سوچنے والے ہیں, جو دیکھیے نا, جب تک کہ آپ کوئی نظام صحیح طور پر صحت مند بنیادوں پر استوار نہیں کریں گے, یہ سب معاملات دیکھیے نا, بیماری کہاں ہے, بیماری کی بنیاد جو جڑ ہے اس کو دیکھنا ہوگا آپ کو فرسٹ آف آل, تب جا کر. یہ تو بہت ہی فروئی چیزیں ہیں, یہ تو خود بخود ختم ہو جائیں گی اگر آپ کا نظام جو ہے بنیادی طور پر اگر درست ہوگا. اگر انسان دیکھیں نا, آپ اس معاشرے میں کیا توقع رکھ سکتے ہو جہاں اس معاشرے میں جہاں پہ فیوڈلزم بھی ہے, کیپٹلزم بھی ہے, اور یہ تمام آپ کو ایک جو ہے یا تو فیوڈل ہو جائیے بالکل امریکہ اور برطانیہ کی طرح بالکل فیوڈل نظام, اور فیوڈل, یا پھر آپ بالکل اسلامک جو وے آف لائف ہے اس کو اپنا لیجئے, کچھ تو کیجئے. نہیں یہاں تو ہر نظام کی برائی ہمارے پاس ہے, اچھائی جو ہے وہ نہیں, مطلب اچھی چیزیں اس کو نہیں اڈاپٹ کرتے. بات وہی آ جاتی ہے گھوم پھر کے نا کہ وہ جو ایک طبقہ یہاں کر رہا ہے بہت ہی انفلوئنشل طبقہ ہے, اگر آپ یہ کوئی بھی ایسا نظام لائیں تو ان کا تو لوٹ مار بند ہو جائے گا نا. بالکل وہ اپوز کر رہے ہیں. اچھا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا کہ وہ ڈیلے کریں, اور کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ ہیں, اسی طرح نیشنل بینک میں جو صاحب ہیں انہی کے بھائی, تو یہ ایسے لوگوں کو ہی بٹھاتے ہیں جو ان کے مفادات کو ہر گورنمنٹ میں. طارق صاحب ہر گورنمنٹ میں یہی رہا, مطلب میں تو جب سے میں نے دیکھا ہے, مطلب جب سے میں جرنلزم میں ہوں یا اس سے پہلے سے بھی میں نے دیکھا, تو کوئی جو ہے نا مطلب کوئی نیوٹرل گورنر اسٹیٹ بینک میں نے نہیں دیکھا کہ جو میرٹ پہ آیا ہو یا جو تھا نا اس کے لیے کوئی انہوں نے کرائٹیریا بنایا. وہ تو اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی پہلے شمشاد اختر تھی, اس سے پہلے کوئی اور صاحب تھے,
اب یہ جناب اور یہ بھی ہے سلیم رضا صاحب آ اس کے گئے. پس پردہ جو ہے نا یہ لوگ جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں یا یہ جو ہے ویل تھاٹ آف ہوتے ہیں کہ ہمیں کہاں آدمی کو کس آدمی کو کہاں رکھنا ہے تاکہ ہاں جو ہمارے کام آئے بعد میں. تو یہ جو ہے یہ نظام ہی آپ کا بگڑا ہوا ہے. نظام آپ کا یہ نظام جو ہے بالکل ہی مطلب یہ کہ اس میں سنسیئرٹی تلاش مت کیجیے, اس میں سنسیئرٹی آپ کو نہیں ملے گی. اچھا وہ نظام اس لیے کہ ہم نے انہیریٹ کیا ہے. یہ نظام جو ہے جب پاکستان بنا تو آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم یہ جو ہے ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ نہیں ہوتا. ہم ان کے ساتھ بھی بے انصافیاں ہوئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ الگ ہو گئے. اس میں آپ آج سنا آج کل ہم سے اچھے ہیں, اچھی ہے کرنسی بھی اسٹرانگ ہے, کرنسی بالکل. وہ دیکھیے نا ان کے اندر جو ہے نا ان کے اندر جو فیلنگ جو نیشنلٹی کی ہے کہ ہم ایک قوم ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اچھا اور فری ٹریڈ زونز بنا دیے ہیں, بالکل سب کچھ. یہاں سے پتہ ہے لوگ فیکٹریاں بند کر کے کیونکہ وہاں ان کو بہت زیادہ فیسلٹی ہے, فیسلٹیز بھی سیکیور ہیں, وہ لا اینڈ آرڈر. اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بھی اس پاکستان الگ ہونے کا جو بہت بڑا ریزن تھا, یہاں پہ فیوڈل آپ کی اسمبلی تھی, وہاں مڈل کلاس کی اسمبلی تھی, وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, وہ کبھی نہیں ہو سکتا. مجیب اور بھٹو کا کوئی موازنہ نہیں تھا. وہ تو مجیب کو بھٹو اپنے ساتھ بیٹھا ہی نہیں سکتا, وہ اسی لیے تو کلش ہوا الگ ہوا. اچھا ابھی کیا ہوا ہے, ابھی جو میں نے ایک بڑی عجیب رپورٹ پڑھی, ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں 50% لوگ وہ ہیں جو گارمنٹ وغیرہ فیکٹری کے مالک ہیں, کیونکہ وہاں تو کوئی فیوڈل ہے ہی نہیں. وہی کوئی جو مڈل کلاس کا آدمی تھا اس نے پہلے 4 مشین لگائی, اس نے 8 کیا, 8 سے 20 کیا, 50 کیا, اینڈ دین ہی بیکیم سو امپورٹنٹ کہ ہی بیکیم اے نیشنل اسمبلی ممبر, کیونکہ سب غریبوں میں وہ تھوڑا سا امیر ہو گیا. اب جہاں مڈل کلاس ہے, ہاں مڈل کلاس ہے, اب جہاں 50% لوگ مڈل کلاس کے ہوں گے, چھوٹے بیک گراؤنڈ کے آئے ہوئے, وہ تو ویسے ہی قانون بنائیں گے نا جو کہ عوام کے فائدے کے لیے, ان کے فائدے کے لیے. اب وہ غریب جو گارمنٹ فیکٹری کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس غریب ملک میں عورتوں کو زیادہ امپلائمنٹ ہے نہیں, خاص طور سے عورتوں کو بیچاروں کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں, ادروائز ان کے پاس بیچارے عورتوں کے پاس لیکن آپشن کیا ہے. لیکن طارق صاحب وہاں گورنمنٹ نے ان کو بڑی اچھی فیسلٹیز دی. وہ خود گورنمنٹ ہے نا, خود گورنمنٹ. 50% جب پارلیمنٹ آپ کی ہے تو کون روکے گا آپ کو انویسٹر فرینڈلی یا ان کے فیکٹری فرینڈلی وہ بنانے میں رکاوٹ کہاں سے آئے؟ اب ان کے کاٹیج انڈسٹریز میں یہ انہوں نے فیسلٹیز دی ہوئی ہے ان کو, لوگوں کو, کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ جو بھی آپ کی وہ ہے وہ پروڈکٹ وہ بنائیے, ہم آپ سے پرچیز کریں گے. جی گورنمنٹ کہتی ہے گورنمنٹ رسک لے لے گی, ان کو گارنٹی وہ ان کو مطلب ان کا جو کیپٹل ہے وہ سیکیور ہے, سیف ہے. 10 کپڑے بنائے اس کے, اگر ہمارے یہاں کی طرح بلیک میلنگ نہیں ہے کہ جی آپ اتنی مہنگی دے رہے ہیں, دوسرا آدمی سستا دے رہا ہے, ہم نہیں لے رہے. وہاں یہ نہیں ہے, وہاں تو گورنمنٹ کہتی ہے آپ بنائیں, آپ ہمیں دے دیں, ہم جو ہے نا اس کو مطلب وہ ایکسپورٹ کر دیں گے. گرامین بینک ہے نا, گرامین بینک یہی یونس والا. اچھا چلیے بڑی اچھی آپ نے بات اٹھائی. ایک طرف ہمارے پاس نیشنل بینک ہے, ایک طرف ہمارے پاس UBL تھا جو کہ نیشنلائز تھا, اور ایک طرف وہاں وہ ایک عام پروفیسر تھا, یونس صاحب جو تھے کالج کے ٹیچر تھے اکنامکس کے, $500 سے انہوں نے یہ گرامین بینک شروع کیا. اور اس نے کہتے ہیں کہ کتنی ان کی آبادی ہے, آدھی تقریباً آبادی کو اس نے افیکٹ کر دیا. سب کو لون ملے, خاص طور سے عورتوں کو انہوں نے لون دیا, اور وہ ان کی زندگی بدل گئی, کیونکہ بیچ میں سے مڈل مین ہٹ گیا تو ان کے زیادہ آمدنی شروع ہو گئی. جبکہ آپ دیکھ لیجئے وہاں ناگہانی آفات کتنی آتی ہیں. اچھا وہاں پر سائیکلون, وہ گرامین بینک میں لون اس کو دیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, فقیر کو دیتے. بالکل کہتے ہیں فقیر سب خواتین کو زیادہ دیا ہے, خواتین کے پاس کون سا کولیٹرل ہے, کچھ نہیں, نہ زمین ہے, لیکن وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ٹرسٹ ہے, وہ ان کو جو ہے نا جو رائٹ آف جو ان کا جو ہے نا رائٹ آف نہ ہونے کے بعد نہیں رائٹ آف کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی نا طارق صاحب. انہوں نے مطلب اس کی ریکوری کا پروسیس اتنا ایزی رکھا ہوا کہ بندہ ایزی پے کر سکتا ہے. دیکھیں نا مطلب سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ کہ کوئی بندہ اگر اپنی پروڈکٹ بنا رہا ہے اور وہ کامن پلیس پہ نہیں سیل آؤٹ ہو رہی تو گورنمنٹ ان سے لے رہی ہے, پیمنٹ تو ان کو ہو رہی ہے, وہ کیوں نہیں جب اس کو مثال وہی دیتے نا کہ کوئی اگر دیکھتے کہ کوئی عورت ہے چٹائی بنا رہی ہے مثال کے طور پہ یا ٹوکری بنا رہی ہے, تو وہ بیچاری کیا کرتی ہے, جاتی ہے کسی سیٹ کے پاس, اس سے کہتی ہے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں را مٹیریل خریدوں. پھر اس نے بنایا, پھر جا کے اسی سیٹ کو اس نے دے دیا اونے پونے. وہ اس نے بجائے 1 ٹکا کا بیچا, سیٹ جو ہے اسی کو 4 ٹکا کا بیچ رہا ہے. اس عورت کو کیا ملا, 4 آنے بھی نہیں ملے. لیکن اسی عورت کو گرامین بینک والے نے 5,000 ٹکا دے دیا لون کہ بھائی لے لے. اب وہ گئی خود را مٹیریل خرید کے لائی, خود اس نے بنایا, خود اسٹاک بھی بنایا, خود لے کے گئی دکان میں, تو وہ ڈائریکٹ 4 روپے کمانے لگی. 1 روپے سے 4 روپے پہ جو جمپ ہوا اس کا,
اگر اس کو سود بھی دینا پڑ رہا ہے, سود ٹھیک ٹھاک لیتے ہیں وہ, آپ کو میں بتا دوں ایز اے بینک ٹھیک ٹھاک سود ان کا ہے, 22% سود ہے, اور ری پیمنٹ ویکلی ہے, وچ میکس فار بینکر اس کا ریٹرن اور زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھاک سود لینے کے باوجود, کیونکہ اس کا پروفٹ مارجن اتنا زیادہ نا, کہاں 1 کہاں 4, کہ وہ اگر 1 روپیہ بینک کو بھی دے دیتی ہے منافع کی صورت میں, تب بھی شی از ڈوئنگ ویری ویل, اور اس کی جو معاشی کنڈیشن بالکل بدل گئی. اچھا, عورت کو جب آمدنی مل گئی تو وہ میک شیور کرے گی کہ وہ اپنے اوپر بھی تھوڑا خرچ کرے اور بچوں کو بھی کھلائے. مرد کا تو ٹھکانا نہیں, وہ جا کے کچھ نشہ وشہ کر کے اڑا دے گا پیسے. دیکھیے نا, وہاں پریفرنس کس کو دیا ہے, وہاں سب سے پہلے جو ہے وہ عورتوں کو دیتے ہیں قرض دار, کیونکہ وہ قرض اب تاریخ پر جو تاریخ ہے ریٹرن کرنے کی, اسی تاریخ کو وہ قرضہ وصول کرتی ہے. تو مرد تو زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے, مرد جو ہے دیکھیے عورت کا جو ہے نا ایک دم اپنے بچوں سے اور گھر سے بہت لگاؤ ہوتا ہے, سالڈ وہ لگا ہوا ہوتا ہے. مرد تو ایک کے بعد دوسری عورت کے پاس چلے گا, دوسری شادی کر لے گا, صحیح بات, لیڈیز کے لیے عورت تو بچے کو نہیں چھوڑے گی, کچھ بھی کرنا, بیچاری فیملی کی پوری رسپانسبلٹی وہ لیتی. اچھا یہاں دیکھیے یہ ہمارے بعد یہ ہمارے ہی ملک کا حصہ, ہاں ہمارے پارٹ تھا, اور وہ آج دیکھیے اس نے اپنے, اگر جیسا کہتے ہیں کہ آدھے معاشرے کو اگر انہوں نے اس طرح سے ٹھیک کر لیا ہے, بالکل ویری بگ چینج. ہم تو کیا کر رہے ہیں, ہم تو لوگوں کو بیکار ہی بنا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ 1000 روپے مہینہ لیجئے اور خاموش ہو کے بیٹھیے, بس آپ کی سپورٹ ہو رہی ہے. ہم اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ 1 لاکھ روپے لے لیجئے, کوئی آپ کوئی بزنس کریں. اچھا ہمارے اور کیا ہو رہا ہے, ایک اور ہمارے جو چھوٹے فارمر ہیں ان کے ساتھ پتہ ہے کیا ظلم ہو رہا ہے طارق صاحب, ان بیچاروں کو لون دیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ جو ہے نا آپ کریں, فارمنگ کریں, ٹھیک ہے نا, ایگریکلچر اس پہ وہ کریں, اس کے بیچ کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, سب کے لیے دیے جاتے ہیں. پھر وہ جو پیسے دینے والا ہوتا ہے, جب ان کی وہ تیار ہوتی ہے فصل, وہ ہونے پونے خرید لیتا ہے, مطلب بیچ کا اس نے وہ جو تھا وہ اس کو کوئی بیچارے کو, وہ پوری فیملی اس میں جو ہے. سنا کہ اتنی قیمتیں بڑھنے کے باوجود, جس سے ہم شہر والے پریشان ہو گئے, چینی کی قیمت بڑھ گئی, گیہوں کی, ہر چیز کی بڑھ گئی نا, تو ایک ہم لوگوں کو تو تکلیف ہے, لیکن ایک خوشی کبھی کبھی آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ چلو ہم لوگ کی سیکریفائز ہو رہی ہے, ان کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن جیسے انہوں نے بتایا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ تو بیچارے وہ جو پہلے پیسہ لیتے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے طارق صاحب, میں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے وہ تو بیچارے. دیکھیے یہ جو قلت ابھی پیدا ہوئی ہے چینی کی یا آٹے کی, یہ تو مصنوعی ہے نا, ہم سب جانتے ہیں, اور اس کے پیچھے کون کارٹل بنا لیا انہوں نے, اور انہوں نے ایک جو ہے وہ قیمت مقرر کر دی ہے. تو یہ کون کر رہا ہے پیچھے, اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. ایک بات اور ہے طارق صاحب, دیکھیں پرویز مشرف صاحب آئے, انہوں نے شروع میں بڑا مطلب اسٹینڈ لیا کہ جی انہوں نے پھر وہ ایک ٹائم دیا تھا کہ جی سو ڈیٹ تک جو ہے نا لوگ ریٹرن کریں جنہوں نے بھی لیا ہوا, ادروائز یہ کہ ایکشن ہوگا. اس کے بعد وہ بھی پھر ظاہر سی بات ہے, جب وہ پالیٹکس میں انوالو ہوئے, انہوں نے پھر وہ جب کیا کہتے ہیں نیب میں وہ اسی دھمکی کے بدلے میں انہوں نے کہا ہماری پارٹی جوائن کرو, نہیں تو تم پر جس نے جوائن کر لیا اس کو چھوڑ دیا, جس نے نہیں کیا اس کا کیس چلتا رہا. اسی طرح تو خرابیاں ہوتی رہی نا. اب آپ جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کون جو ہے نا اس میں کیا نام ہے حمام میں مثال ہے کہ کون وہ نہیں ہے, سبھی ایک ہے. احمد صاحب بڑی اچھی بات ہو رہی, لیکن ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے کنکلوڈ کرنا پڑتا ہے. تھینک یو فار کمنگ. ناظرین, آپ نے پولیٹیکل لون رائٹ آف کے بارے میں ہماری یہ ڈسکشن سنی, جس پہ یہ بات ثابت ہوئی ہے اور جو خاصیت اسٹیبلش ہوئی ہے کہ جو کرپشنز ہوئے ہیں وہ اسی دور میں ہوئے ہیں جس زمانے میں بینکس نیشنلائز تھے. آج بھی ایک بینک نیشنلائز ہے جس کا نام ہے نیشنل بینک, اور اس کو بھی مس یوز کیا جا رہا ہے ابھی جنگ گروپ کو پریشرائز کرنے کے خلاف. جنگ گروپ کا صرف گناہ یہ ہے کہ وہ کچھ سچ بات بولنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس طرح سے بینک کے ذریعے سے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ بینکس نیشنلائز نہ ہوتے تو اتنی کرپشن نہ ہوتی, اور ابھی بھی ڈی نیشنلائز نہیں ہوتے, جیسے جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 گنا ہو چکی ہوتی. تو چلیے یہ تو اب اچھا ہوا, اب نیشنل بینک کو بھی میرے خیال میں ڈی نیشنلائز کر دینا چاہیے تاکہ یہ جنگ والا سچویشن پھر کریٹ نہ ہو. اسی بات میں ہم نے ایک کمپیریٹیو انالیسس بنگلہ دیش کی کہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو لون دیے جا رہے ہیں اور وہ گوسٹ انڈسٹری کریٹ کر کے یا اوور انوائسنگ کر کے اپنے پیسے کھا گئے. اور ہارس اسٹیل کا آپ کے سامنے مثال ابھی آیا ہے کہ وہ چھوٹی سی انہوں نے کولیٹرل کی جگہ بہت زیادہ لون لے لیا اور وہ کھا پی کے نکل گئے. اس طرح سے قوم کو لوٹا گیا ہے بے انتہا, اور یہ سب بڑے لوگ کرتے ہیں. جیسا کہ جاوید صاحب نے کہا, ایک چھوٹا ہاؤس بلڈنگ کا لون لینے والے کے تو بیچارے کا گھر نیلام ہو جاتا ہے, مگر ہارس اسٹیل والے کو کچھ نہیں ہوتا. خیر ابھی اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پکڑا گیا ہے. اسی طرح ہارس اسٹیل کی طرح تمام جو لوگوں نے اس طرح کے لون رائٹ آفس کروائے ہیں یا فکٹیشس ایسٹس کو دکھا کے لونز لیے ہیں, ان کو پکڑنا چاہیے
ان پہ سختی کر کے جس طرح حارث سوانوں سے پیسے واپس لیے گئے ہیں ویسے لینا چاہیے. اور آخری بات جو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے بعد آزاد ہوا, آج ہم سے وہ آگے نکل گیا ہے. انہوں نے گرامین بینک کے ذریعے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جابس کریٹ کی ہیں اور اس سے بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. ضرورت ہے کہ گرامین بینک جیسے بینکس یہاں بھی بنے اور ہوپ فلی وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, گورنمنٹ کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات اور جو جاوید صاحب نے کہی کہ یہ جو ہم 1000 روپے بے نظیر فنڈ میں دے رہے ہیں وہ اس طرح کے ایڈ سے فائدہ نہیں ہوتا. یہ تو خیرات ہو جاتا ہے, لوگ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم گرامین بینک ٹائپ کا 20,000 25,000 30,000 کے لون خواتین کو خاص طور سے دے دیں تو وہ کچھ اپنے اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کر کے اپنے فیملی کو چلا سکتی ہیں, وہ بہت زیادہ کما بھی سکتی ہیں اور وہ آسانی سے لون بھی ری پے کر دیں گی. بنگلہ دیش کی مثال موجود ہے کہ غریب ترین لوگوں کو لون دیا گیا, انہوں نے ڈیفالٹ نہیں کیا, جبکہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دیے, بڑے بڑے سو کال انہوں نے ایسٹ بھی ہمیں گروی کروائی اور وہ ڈیفالٹ کر کے بھاگ گئے. تو ان چیزوں پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ حاضر ہوں گا. خدا حافظ.